نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب سے آیا مقدسہ نمبر 40 تلاوت کی ہے، اور ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں سورہ احزاب سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پہ جو صلوات پڑھنے کا حکم ہے، سلام کرنے کا حکم ہے، صلوات پڑھنے اور سلام کہنے کا جو حکم ہے وہ بھی تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ذات پہ صلوات و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارا آج جو ختم نبوت کا بیان ہے، عقیدہ ختم نبوت سلسلہ نمبر 3، انشاءاللہ العزیز ان جو سلسلے شروع کیے ان میں آقا علیہ السلام کے فرمانات ہی، آپ کے فرمودات ہی کوڈ کیے جا رہے ہیں، اور یہ تمام مسلمانوں کو ذہن میں رکھنے چاہیے، اور مرزائی اور دوسرے لوگ خاص طور پہ جو جھوٹے لعین مردود اٹھے ہوئے ہیں وہ بھول بھلیاں میں ڈالتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ہی حدیث یاد ہے۔ کون سی حدیث؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور بھی حدیثیں موجود ہیں، وہ تو عام آدمیوں کو الحمدللہ جو مسلمان ہیں ان سب کو یاد ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ باقی آقا علیہ السلام کے مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان کے پوچھنے پر جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشادات فرمائے ہیں، میں وہ کوڈ کر رہا ہوں، اور بعد میں ابھی لوگوں کے خیالات اور ان کے نظریات بھی بیان کریں گے۔ ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات جو ہیں وہ کوڈ کیے جا رہے ہیں اور آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو محبت رکھتے ہیں تو ان فرمودات کو ذہن میں رکھیں۔ آج بھی ہمارا جو تیسرا سلسلہ ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات ہیں کہ ختم نبوت میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ سلسلہ نمبر 3، آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، بلکہ ایک صحابی رسول وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، ان ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ نے کہا، قالوا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی واجبت لکن نبوت، قال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال وآدم بین الروح والجسد، بین الروح والجسد، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، متی واجبت لکن نبوت، محبوب آپ کے لیے نبوت کب اللہ نے مقرر فرما دی، واجب فرما دی، آپ کو اللہ نے کب نبی بنا دیا؟ قال،
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی آپ کا خمیر بھی گوندا گیا تھا اور آپ کا ڈھانچہ مبارک مکمل تیار ہو گیا، ابھی اللہ نے روح پھونکی تھی کہ اللہ نے مجھے اس وقت بھی نبی بنا دیا تھا۔ اگلی حدیث پاک یہ بھی ترمذی سے ہے اور مشکات شریف کی حدیث پاک کا نمبر جو ہے 5510، اور اس کے ساتھ کی اگلی بھی ہم آج حدیث پاک کوٹ کر رہے ہیں 5511، 10 اور 11 دونوں اکٹھی ہیں۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے نہیں، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے 5511 مشکات شریف۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم کا منجدل فی طینتہ وسأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم۔ وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رأت حسین وودانی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام، رواہ فی شرح السنہ ورواه احمد وعن ابی امامۃ من قولہ سأخبرکم الی آخرہ۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہو بے شک وہ، یعنی آقا علیہ السلام وہ فرماتے ہیں، قال فرمایا آقا علیہ السلام نے انی عند اللہ، بے شک میں اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں مکتوبن خاتم النبیین۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میں لکھ دیا گیا تھا ابتدا میں، اس وقت جب آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار نہیں ہوا تھا، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، مرزائیوں کے سر پہ تو پانی پڑ گیا، اس مرزائیوں کے سر میں پانی پڑ گیا بلکہ گڑا پڑ گیا، گڑا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے انی عند اللہ
مکتوبن خاتم النبیین. آپ بتائیں بھائی، مکتوبن، اب اس میں زمانہ بھلا مکتوبن ہے، اس میں مفعول. احمدیسا اسموں میں بھی، جسے انبیاء اسم ہے نا، اس میں بھی زمانہ پایا گیا. کون سا زمانہ؟ ماضی. انبیاء سے مراد ماضی کے نبی. یہ ہے علم ان لوگوں کا جو دنیا کائنات کی کسی ڈکشنری میں، کسی لغت میں بھی نہیں. وہ یہ حرام زادے نیا ایک اصول بناتے ہیں. انبیاء کیا ہو گیا؟ ماضی. انبیاء کا تو ماضی میں کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی تعلق نہیں. دنیا کائنات میں کسی عالم سے پوچھو تب بھی انبیاء کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں. اور نبی جین موجودہ حال والے، حالانکہ وہ بھی اسم، حال والے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. جب ہی نام جمع ہے نبی کی، نبی جین. انبیاء جمع ہے نبی کی. اب نبی جین موجودہ، واہ جی واہ. علم تو ایسا ہے نا جو محمد کے فلٹر سے آیا اور نذیر کی قبر سے گرامر نے اچھلا مارا تو نبی جین کو موجودہ بنا دیا. اور نبی جون وہ جو آنے والے نبی ہیں، آنے والے، جیسے احمد عیسیٰ آ گیا، کانا گوما آ گیا، اور اس کا نام نسیم، جس کو بیڑا غرق کر دیا ماشاءاللہ جوان نے، قتل کر کے پرے مارا. دفاع کرو ایسے خبیثوں خناسوں حرام زادوں کو. ہاتھ تو چڑھیں، کسی مجاہد کے ہاتھ چڑھتی ہیں وہ دھکا لگا دیتا ہے، چل جا جہنم میں. حرام زادوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کسی نام میں زمانہ نہیں ہوتا. اس کے حواری بھی الو کے پٹھے ہیں، حرام زادے ہیں. وہ انڈیا والے زیادہ، کچھ مسلمان بلکہ ہندو بھی اس کے پیروکار بن گئے. کہ گدھوں کو اتنا پتہ نہیں کہ ہم اس سے پوچھ لیں حرام زادے سے، احمد عیسیٰ اور ادیب نذیر یا عدیل نذیر کوئی بھی ہے لوز کریکٹر سے پوچھ لیں کہ انبیاء کے اندر ماضی کیسے آ گئی. یہ تو نام ہے. نبی جون کے اندر استقبال کیسے پہنچ گیا؟ مستقبل زمانہ مستقبل کیسے آ گیا؟ استقبال کیسے پہنچ گیا؟ جبکہ وہ بھی نام ہے. اور نبی جین آنے والے جو ہیں، موجودہ جو ہیں، حال، تو حال نبی جین کے اندر کیسے بڑھ گیا؟ کیونکہ جو یہ زمانے پائے جاتے وہ تو فعل میں پائے جاتے ہیں، کبھی اسم میں تو نہیں پائے گئے. دنیا کائنات کی ساری ڈکشنری انگلش اٹھا لو تو اسم میں زمانہ نہیں. زمانہ جب ہوگا فعل میں ہوگا. فعل تین فعل ہیں، ماضی، مستقبل، حال. یہ زمانے ہیں، یہ ماضی میں، یہ پائے جاتے ہیں فعل میں. اور فاعل میں زمانہ نہیں ہوتا. فعل کا ذکر کہ فعل نے ماضی میں کام کیا ہے تو وہ فعل ہوگا. فعل نے حال میں کام کیا، موجودہ اب کام کر رہا ہے تو وہ رہا ہے، وہ فعل ہے. فعل میں زمانہ ہے. اسی طرح فعل کرے گا، مستقبل، استقبال میں چلا گیا. اب فعل جو ہے نا اس میں تو زمانہ پایا گیا، لیکن جو فاعل ہے اس میں زمانہ نہیں پایا گیا. یعنی نام کوئی بھی اسم ہے، جمع ہے یا مفرد ہے یا تثنیہ ہے اسم. جس طرح راجو لینی تثنیہ دو آدمی، راجو لینی، راجو لینا یا راجو لونا.
اسم ہے جمع بھی ہوگی، جس طرح نبیون اسم ہے ایک آدمی، انبیاء جمع اسم ہے سارے انبیاء، چند انبیاء، کچھ انبیاء جمع ہے، نبیون کی جمع اسم ہے۔ ان میں زمانہ ڈالنے والا کون ہے؟ جہل اجڑ حرام زادہ، اور جنہوں نے مجھے بھی یہ لکھ کے بھیج دیا، وہ پاگلو، اوے حرام زادو، الو کے پٹھو، کچھ شرم کرو۔ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، چاہے جمع میں آئے، چاہے مفرد میں آئے، چاہے تثنیہ میں آئے۔ تثنیہ عربی میں پایا جاتا ہے، باقی زبانوں میں، باقی زبان جتنی بھی لسانیات ہیں کسی میں تثنیہ نہیں پایا جاتا۔ تثنیہ کو جب بولیں گے تو جمع کے طور پہ بولیں گے، لیکن عربی واحد زبان ہے جس میں تثنیہ پایا جاتا ہے، دو کو دو ہی کہتی ہے وہ، جمع کو پھر تین ہو جائے تو جمع ہے، تین سے اوپر جتنے جمع ہے، تو جمع کو جمع، واحد کو واحد، تثنیہ کو تثنیہ۔ اور اگر تثنیہ بھی اسم ہے زمانہ نہیں پایا جاتا، جمع اسم ہے زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو جنہوں نے زمانہ اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے اور انہوں نے اگر سے مان لیا ہے، دنیا کائنات، میں چیلنج جو بات میں کرتا ہوں چیلنج سے کرتا ہوں، دنیا کائنات کی کسی ڈکشنری میں بھی اسم واحد ہے تب اس میں زمانہ نہیں، اسم تثنیہ ہے تب اس میں زمانہ نہیں، اسم جمع ہے تب اس میں زمانہ نہیں۔ اور جو احمد عیسیٰ نے یہ جو ترجمے کی انبیاء ماضی کے ہو گئے، نبیون آنے والے ہو گئے، نبیین موجودہ ہو گئے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اور بھگو بھگو کے اس نبی کو، جو نبی حرام زادہ الو کا پٹھا، اس کو بھگو کے چھتر مارو، یا اس سے پوچھو کہ یہ جو تو زمانہ بتایا ہے اس میں زمانہ کیسے آیا ہے، بس آسان سا سوال ہے، کیسے آیا ہے؟ آگے الف آ گیا نا، تو الف آگے رکاوٹ آ گئی نا، تو یہ ماضی کیا ہو گیا؟ دور پیٹے منہ گرامر پہ، اور گدر پیٹو منہ جڑا ہے صدر گرامر بتا رہا ہے، لا خلدی لعنت ہے۔ چلو اب حدیث پاک دونوں دوسری پڑھ لے۔ مکتوب خاتم النبیین، لکھ دیا گیا تھا، اس میں مفعول، لکھ دیا گیا تھا میں، کیا؟ خاتم النبیین، تمام انبیاء کے آخر میں آنے والا، اس میں فعل خاتم، 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 خاتمن، خاتمین، خاتمانی، خاتمون، خاتمین۔ احمد عیسیٰ کو کیا پتا کہ خاتمونہ بھی کیوں آیا، خاتمینہ بھی کیوں آیا، خاتمانی کیوں ہے، خاتمین کیوں ہے؟ خاتم واحد ہے۔ وہ تو اس کی جو گرامر ہے نا، وہ تو محمد کے فلٹر سے اور اس کے باپ کے قبر سے اچھلے مار کے نکلتی ہے، جو دنیا کائنات میں کسی کے پاس بھی، اور مرزائی بھی ایسی ہے، فاتح لکھا آدم، دور بیٹے منہ، اوپر سے قرآن پاک لکھا ہوا صحیح نہیں پڑھنا آتا، وہ بھی ترلے پان کے مفتی بن کے آ جاتی ہے، بھگو کے لتر مار کے 100 لتر پہ جاتے جاتے میں بھول جائے، پھر ابتدا سے شروع، 1 2 3 4، پھر 100 کے قریب جا کے بھول جائے، اور یہی ان کا کام ہے، اور اللہ قبر میں ان کو ایسے ہی مارے گا۔ الو کے پٹھو، تم قرآن کو تو سمجھتے نہیں، قرآن کا تمہیں پتہ نہیں کہ ترجمہ کیا بتا رہا ہے۔ وما ارسلنا کا، اب ارسلنا ماضی کا صیغہ، اب یہ کہتے ہیں اس سے مراد ہم ہے، وہ کوئی مضارع کا صیغہ ہی نہیں۔ قرآن پاک نے اس وقت کی بات کی جب نبی علیہ السلام موجود تھے، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، قرآن پاک جس کا ہے اسی کو خطاب ہے۔ یہ حرام زادے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہم ہیں،
احمد عیسیٰ اپنی جگہ کہہ رہا ہے، کانا اپنی جگہ کہہ گیا، جو حرام زادہ وہ بھی حرام زادہ، وہ مریم کے پیٹ سے نکل آیا، یہ محمد کے فلٹر سے نکل آیا، ہیں دونوں حرام زادے، اپنے منہ سے اعتراف کر لیا، اور اعتراف جب کر لیا تو پھر سوچنے والے نہیں سوچتے، سمجھنے والے نہیں سمجھتے۔ بھی ارسلنا بھیج دیا ہم نے آپ کو ہم نے بھیج دیا، بنا دیا، ارسلنا بھیج دیا، میں نے تو پوری کردار سنا یہ، ارسلا ارسلا ارسلو ارسلت ارسلتا ارسلنا ارسلتا ارسلتما ارسلتم ارسلتی ارسلتما ارسلتنا ارسلتو ارسلنا، رب فرما رہا ہے وما ارسلنا، میم زبر الماء آنا ماضی پر تو نفی کا معنی بن جاتا ہے، نہیں بھیجا ہم نے، اور نہیں بھیجا ہم نے، وما ارسلنا، سورۃ انبیاء ختم ہو رہی ہے، سورۃ انبیاء کی آیا مقدسہ ہے، وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے محبوب آپ کو، وما ارسلنا کا الا، مگر رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ کائنات ہے نا، یہ خدا ہے، یہ احمد عیسیٰ کا خدا ہے، اور خدا تو خود رحمت والا ہے، رب فرما رہا ہے تمام کائنات کے لیے میں تو آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس چبل کو عالمین اور کائنات کے ترجمے کا بھی نہیں پتا احمد عیسیٰ کو، ہمیں جو آگے نہیں سمجھ، ہمیں تو احمد عیسیٰ نے خدا دکھا دیا، آپ بھی ہمیں خدا دکھا دے۔ قرآن پاک نے تو کہا موسیٰ کلیم اللہ نہیں دے سکے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں دیکھ سکے، یہ چوڑ دیکھنے جن کو ہیں بھی سارے لوز کریکٹر، احمد عیسیٰ کے ماننے والے بھی لوز کریکٹر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاتم النبیین، اور نبی علیہ السلام نے اس کا ترجمہ فرمایا، انی عند اللہ مکتوب، بے شک میں اللہ کے نزدیک لکھ دیا گیا تھا۔ کیا لکھ دیے گئے تھے؟ خاتم النبیین، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، خاتم، خاتم، آخر میں آنے والا ہوں۔ آخر جو ہے نا، آخر یہ عربی کا لفظ ہے، اور خاتم جو ہے نا، خاتم یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ ہے اس کے احمد عیسیٰ کے علم کی چبڑ، احمد عیسیٰ کے علم کی چگڑ، چگڑاں دے چگڑ پرونے، چبڑاں دے چبڑ پرونے، وہ بھی مان گئے۔ خاتم آؤ میدان میں، خاتم جو ہے نا یہ فارسی کا لفظ ہے، دور پیٹے منہ لخ دی لعنت، خاتم فارسی کا لفظ ہے، عربی پہلے آدم علیہ السلام کے وقت کی ہے، قرآن پاک عربی میں لکھا گیا ہے، فارسی میں نہیں۔ احمد عیسیٰ کو کوڈا کر کے پوچھ لو، تو نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، ختم لفظ جو ہے وہ تو عربی کا ہی ہے، اور تو نے بھونک دیا ہے فارسی کا ہے، پوچھ لو، تمہیں سیدھی بات بتا دے گا، نہ بھگو کے لتر مارو، نہ بتائے پھر مجھے بلا لینا، میں پوچھ لوں گا۔ شدھ لفظ فارسی کا ہے، ختم لفظ عربی کا ہے، اگر فارسی میں استعمال ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں بھی ختم بھی لفظ اتنا علم ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا اس جو دو لفظ ہے یا اس جا دو ہے، اس نے ماں دا سیر تو دسنا ہے، تو کہنے گا مولوی کہنے ماں دا سیر گالی گالی گالی۔ قرآن پاک نے کہا اتلم بعد ذالک زنیم، ماں دے سرو یعنی حرام زادو، قرآن پاک نے کہا ہے حرام زادو، قرآن کو بدلتی ہو، حدیث کو بدلتی ہو۔ قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اللہ کے نزدیک لکھ دیا گیا تھا، کیا؟ خاتم النبیین، انبیاء کے سر سے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ نے
آپ کو خاتم النبیین بنا دیا تھا. اب بعد میں آنے والا حرام زادہ کوئی بھی ہو، حرام زادہ اتل بعد ذالک زنیم، صحیح کیٹاگری اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی ہے. کیونکہ مولویوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں، ساری عوام مولوی نے گالی نکال دی تو خود جتنے مرضی بھونکتے رہیں، جس مرضی بھونکیں، کتوں سے بھی بدتر ہے، نماز روزہ آئے نہ آئے. تو جو علم دین جانتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہاتھ دھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لا منجدل فی طینتہ ساخبرکم بالاول امری. جب کہ آدم علیہ السلام گوندی ہوئی مٹی میں پڑے تھے. ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی یعنی گارا گوندھا گیا یا جا رہا تھا. سأخبرکم بالاول امری، اور میں آپ کو، صحابہ کو نبی علیہ السلام، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے خبر کیا ہے. اول امری دعوت، ابتدا بتلاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا ہوں. دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. آپ جیسے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ کے بعد نا میرا نام لگا دو، اب تو مار تو صحیح. مانا تو یہی ہے نا، جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہا انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارا رسول ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی، مصدق ہوں اس چیز کا جو تمہارے پاس موجود ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی. علم یہ ہے، بے رسول نہیں ہو گیا نا، رسول جمع ہو گیا. اب الو کے پٹھے بات اگلی ہے. رسول بے رسول یاتی، خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی، یاتی ایک رسول کی. احمد عیسیٰ کو کوڈا کر کے پوچھ لو، صحیح لتر مار کے پوچھ لو یہ رسول جمع کیسے تو نے بنایا. بس بے رسول جمع کیسے تو نے بنایا. اگلا لفظ پورا بتا رہا ہے ایک رسول کی، یاتی آنے والا ہے ایک رسول جس کی میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں. یاتی ایک رسول آنے والے. قرآن پاک کو بدلتے ہو، لوگوں کو کہتے مسلمان بدل رہے ہیں. دور بیٹے منہ تے لخ دی لعنت. یاتی رسولی، یاتی ایک رسول کی میں خوشخبری سنانے والا ہوں. ایک رسول کی قید ہے، ایک رسول کی، رسولوں کی نہیں. جو رسول کو جمع کرے اس کا بھی علم جو ہے نا شیطان سے بھی زیادہ ہے. اس کا علم شیطان سے زیادہ ہوگا نا تو وہی کہے گا میں رسول ہوں. ہاں، اس کا علم شیطان سے بھی زیادہ ہے. بالکل، جس کا علم شیطان سے زیادہ ہے نا وہی کہے گا رسول جمع ہو گیا. رسول جمع ہو گیا، شیطان سے زیادہ علم رکھنے والا کہے گا رسول جمع ہو گیا. وہی شیطان سے زیادہ علم رکھنے والا یہ بھی کہے گا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حالانکہ ارسلنا ماضی کا صیغہ ہے،
खुशखबरी हो नहीं सकती। अल्लाह कह रहा है हमने भेज दिया महबूब आपको, और जो मुखातिब है जिस पर कुरान आया है वही मुखातिब है ना। तो खिताब है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब कोई ज़बरदस्ती इसको आयत को अपनी तरफ मंसूब करे, उस पर खुदा की लानत। अरसलना माजी का सीगा। दुनिया कायनात में जितने भी रसूल आ रहे हैं ना, नबी को अपना झूठे हलालती खबीस ये कोडे होके भी जोर लगाए ना, अरसलना को अपनी तरफ मंसूब नहीं कर सकते, और वही उनकी बात सुनकर मंसूब हुई करेंगे कि तो दूसरे हरामजादे होंगे। जो अरबी जानता है, अरबी जानता है, ग्रामर जानता है, वो इस बात से समझेगा वमा अरसलना माजी कर दी गए, और माजी में जो था मुखातब उसको अल्लाह ने मुखातब किया, जिसका ये कुरान है। अब माजी में तो बात हो गई। इसी तरह वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूली याती। मैं तुम्हें एक रसूल की खुशखबरी देने वाला हूँ जो आएगा मेरे बाद, मिन बाद इस्मुहु आएगा, याती आएगा, एक रसूल आएगा, मिन बाद इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। तसल्ली से ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि मेरे बाद आएगा, बशारत दी ईसा अलैहिस्सलाम ने अहमद की। अब अहमद ईसा अपना नाम जैली रख के अहमद ईसा कोई बन जाए तो वो कहे अहमद से मुराद मैं हूँ, खुदा की लानत उस पर जिसका ये कुरान है। अहमद तो वही है